السلام علیکم دوستوں. تو آج میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جس میں ہم سیکھیں گے کہ زیادہ اسکرین ٹائم بچوں کے لیے کتنا نقصان کار ہو سکتا ہے. تو بنا ٹائم ضائع کرے چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے یا اس سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات اپنی ذہن نشین کر لیں. دیکھیں، زیادہ اسکرین ٹائم چھوٹے بچوں کی ذہنی، جسمانی اور زبانی ترقی کو روکتا ہے. بٹ یہ سوال بھی جو ہے آپ کا بجا ہے کہ اسکرین سے بچنا بھی مشکل نہیں. تو دیکھیں، اسکرین ٹائم دیں اپنے بچے کو، بٹ ایک لمٹ میں دیں. اسکرین ٹائم یا ویژول ایڈز چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ نقصان دے سکتے ہیں، خاص کر کے اگر یہ حد سے زیادہ ہوں یا بے مقصد ہوں. تو چلیں اسے ڈیٹیلڈ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سے اپنے بچوں کو کیسے بچایا جائے. تو سب سے پہلے اس کے سولوشن میں جو میں آپ کو کہوں گی، میں آپ کو سجیسٹ کروں گی، وہ یہ کہ دیکھیں اسکرین کا ایک جو ہے وہ آپ بیلنس رول بنائیں. ٹھیک ہے نا، کہ بچے کو کس ایج کے بچے کو کتنا جو ہے وہ اسکرین دینا چاہیے. سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. تو دیکھیں میں آپ کو یہ ایک چارٹ دے رہی ہوں بنا کے، ہیلدی اسکرین ٹائم گائیڈ لائن کے نام سے. آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں اس کے نقصانات پر. ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے جو ہے بچے کی ذہنی نشو و نما میں رکاوٹ ہوتی ہے. دیکھیں بچہ اسکرین پر کارٹونز یا ویڈیوز دیکھتے ہوئے بہت پیسیو رہتا ہے، مطلب اکیلا اکیلا رہنے لگتا ہے. اس سے ان کی سوچنے، سوال کرنے اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے. تو آپ کوشش کریں کم از کم اپنے بچے کو اسکرین مہیا کریں. ٹھیک ہے نا. دوسرے نمبر پر جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے زبان کی ترقی کا سلو ہونا. ٹھیک ہے نا، مطلب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، انہیں بات کرنے میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بات کیا کرنا چاہتے ہیں، بٹ ان کی زبان سلو ہوتی ہے. یہ بھی ایک اسکرین ٹائم کا جو ہے وہ بہت زیادہ یوز بچے کی زبان کی ترقی کو روکتا ہے. دیکھیں ایک بات آپ سمجھیں، جو بچہ لوگوں سے بات نہیں کرتا تو اس کی بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت پر اثر تو پڑے گا نا یار. تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے توجہ اور فوکس کی کمی. بہت زیادہ تیز اور فلیشی ویژول ایڈز بچوں کو صرف ترنت والی چیزوں میں رغبت دیتی ہیں. ان سے ان کا صبر اور توجہ کم ہو جاتا ہے. چوتھے نمبر پر نیند میں خلل. رات کو اسکرین دیکھنا میلٹونن ہارمون کو افیکٹ کرتا ہے، جو ہمیں نیند کرواتا ہے. اس ہارمون کو افیکٹ کرتا ہے اور بچے کے لیے نیند بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. جس سے بچے کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. یہ صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ ہم بڑوں کے لیے بھی ہے. ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم رات کو بھی موبائل اسکرین دور نہیں کرتے، جس سے ہمارے اندر بھی یہ ہارمون افیکٹ ہوتا ہے اور ہمیں نیند نہیں آتی. تو اسے اوائڈ کریں، اپنے بچوں کو بھی اوائڈ کروائیں. اور 5 نمبر پر جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ ہے جسمانی نشو و نما. زیادہ اسکرین کا مطلب ہے فزیکل ایکٹیویٹیز کا بالکل ختم ہو جانا. نو فزیکل ایکٹیویٹیز، جس سے موٹاپا، کمر درد، آنکھوں کے مسائل یہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. آج کل کے بچوں میں ہیں بھی، اگر ہم نوٹ کریں تو. کیوں ہیں وہ؟ اسی لیے ہیں کیونکہ بچہ 8 منتھ کا ہوتا نہیں ہے. میں نے بہت ساری مدرس کو دیکھا ہے 8 منتھ کے بچے کو اسکرین کے آگے سامنے بٹھا دیتی ہیں یا موبائل دے دیتی ہیں. تو یہ اسے افیکٹ کرے گا، بہت زیادہ نقصان دے گا. اور 6 نمبر پر جذباتی پن. کچھ ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ زیادہ اسکرین استعمال کرنے سے چڑچڑاپن، انزائٹی اور غصہ زیادہ آتا ہے. آپ دیکھیں صرف بچے نہیں، جتنے بھی لوگ زیادہ اسکرین استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ غصے کرنے والے، چڑچڑے اور انزائٹی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب سوال یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے. تو سنیں،
بہترین راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ویژول ایڈز کو صرف تعلیم کے لیے وقت مقرر کر کے یوز کرنا چاہیے اور بچوں کو زیادہ تر حقیقی دنیا کے تجربے دینے چاہیے، جیسے کھیلنا، بات چیت کرنا، ڈرائنگ کرنا، کہانی سنانا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک چارٹ دیتی ہوں جس کی ہیلپ سے آپ اپنے بچے کے لیے اسکرین ٹائم کا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رول سیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کس ایج کے بچے کے لیے کتنا اسکرین لیے انف ہے۔ تو دیکھیں 2 to 4 ایئرس کے جو بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اسکرین ٹائمنگ زیادہ سے زیادہ 30 منٹس کی ہوتی ہے پورے دن کی، ہے نا۔ تو 15 سے 20 منٹس آپ ان کو لرننگ کے لیے ایسی چیزیں دکھائیں جس سے وہ کچھ لرن کریں، اور انٹرٹینمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بچے لرننگ میں کبھی کبھار بور بھی ہو جاتے ہیں، تو انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے اگر نیڈ ہو تو 10 منٹس کے لیے انہیں ایسی ویڈیوز بھی دکھائیں جن سے وہ بور نہ ہوں۔ 5 to 7 ایئرس کے بچوں کے لیے 30 منٹس لرننگ کے لیے رکھیں، ٹھیک ہے، 15 to 20 منٹس جو ہیں وہ ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھیں۔ ٹوٹل جو ٹائم ہوگا 5 to 7 ایئرس کے بچوں کے لیے وہ 45 سے 50 منٹس کا ہوگا پورے دن کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ چارٹ ایک دن کے لیے اسکرین ٹائم کتنا لمیٹڈ، کتنا جو ہے وہ ہونا چاہیے، یہ چارٹ آپ کو یہ بتائے گا۔ 8 to 10 ایئرس کے بچوں کے لیے 45 منٹس جو ہیں وہ لرننگ کے لیے رکھیں اور 30 منٹس جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھیں۔ تو ٹوٹل جو ہے 8 to 10 ایئرس کے بچوں کے لیے 1 hour and 15 منٹس ہونے چاہیے۔ بٹ اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک سمپل رول سیٹ کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ جب بھی آپ انہیں موبائل دیں یا اسکرین دیں تو انہیں ہر 20 منٹ کے بعد جو ہے وہ 5 منٹ کا بریک ضرور کروائیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ویژول ایڈز کا صحیح یوز کرنے کا صحیح طریقہ۔ دیکھیں بچوں کو سمپل اور سلو پیسڈ کانٹینٹ کا انتخاب کریں بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، جس میں فلیشی ویژول کارڈز، لاؤڈ ساؤنڈز یہ نہ ہوں، کیونکہ یہ بچے کو افیکٹ کرتے ہیں۔ بچوں کو اگر ویڈیوز دکھاتے ہیں نا تو ویڈیوز کے بعد ان سے سوال ضرور پوچھیں کہ بچہ آپ نے اس سے کیا سیکھا۔ ان کی جو ہے وہ کانٹینٹ کو سمجھنے میں ہیلپ کریں، انہیں ایسے کانٹینٹ دکھائیں جس سے وہ کچھ سیکھیں، اور اسٹوری ٹیلنگ اور کہانی کی ویڈیوز بہتر ہیں بجائے کہ رینڈم کارٹونز کے جن سے وہ کچھ بھی نہیں سیکھتے۔ اور ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کے ساتھ انہیں کمبائن کریں، جیسے ویڈیو میں وہ جو چیز دیکھ رہے ہیں اسے خود کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جیسے ایک ویڈیو میں اگر ڈرائنگ کی جا رہی ہے، ڈرائنگ دکھائی جا رہی ہے، تو بچہ خود سے اسے بنائے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے بچے کے لیے اس چارٹ کے ساتھ ساتھ ایک چارٹ اور بنائیں، رولز چارٹ، اسکرین فری ایکٹیویٹیز کے نام سے، جس میں کم از کم بچے کے لیے 2 گھنٹے جو ہیں وہ فزیکل ایکٹیویٹیز آپ نے ضرور پلان کرنی ہے۔ 30 منٹس کے لیے آپ نے اس کے لیے ریڈنگ یا اسٹوری ٹیلنگ یا کنورزیشن ٹائم رکھنا ہے، جیسے آپ بچے کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ باتیں کریں یار۔ اور 2 رولز جو آپ نے اسٹرکٹلی فالو کروانے ہیں، ہر میل کے وقت نو اسکرین، اور سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اسکرین بند۔ والدین کے لیے میں کچھ ٹپس دینا چاہوں گی۔ دیکھیں آپ پیرنٹس ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے بچہ، تو بچوں کے ساتھ مل کے کانٹینٹ کا انتخاب کریں، ان کے رول ماڈل بنیں، دیکھیں کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے انٹرنیٹ پر۔ ہر دفعہ اسکرین پر کچھ دکھانے سے پہلے اس کا مقصد طے کریں، جیسے کہ اس ویڈیو کے بعد ہمارا بچہ کچھ سیکھے گا۔ یار پلیز لاسٹ میں اسکرین کو ڈیجیٹل بیبی سٹر نہ بنائیں، نہ اس کو سمجھیں یار، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔